پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے ایک اہم ترین اجلاس پی ڈی ایم کا لاہور ماڈل ٹاؤن میں شروع ہو گیا ہے اور اس میں مولانا فضل الرحمان شریک ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, حمزہ ہیں, مریم ہیں, پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں, سعد رفیق صاحب بھی ہیں. یہ فیصلہ ہونا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے کہ نہیں لانی ہے. حکومت کو بہت ساری جگہوں سے دباؤ کا سامنا ہے. ایک طرف تو اپوزیشن کے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومتی لوگ ان سے رابطے میں ہیں, جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اتنے لوگ رابطے میں ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو لیں کس کو نہ لیں. احسن اقبال صاحب نے بھی کل دعویٰ کیا کہ 5 وزیر ان سے رابطے میں ہیں حکومت کے. شاہد خاقان عباسی اور ایاز صادق صاحب بھی ایسے ہی دعوے کر چکے ہیں. اور آج ہمارے ہی چینل کے جو رپورٹر ہیں سینئر میاں شاہد ندیم صاحب, انہوں نے خبر دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایاز صادق صاحب نے پارٹی قائد کو 22 لوگوں کے نام دیے اور انہوں نے 18 پر اتفاق کر لیا کہ جی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے 18 لوگوں کو تو شامل کر لیں آپ, لیکن 4 پر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا. دوسری طرف ظاہر ہے جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں. چودھری برادران کی جو ملاقات ہے شہباز شریف صاحب سے وہ متوقع ہے. ایم کیو آ کر ملی ہے شہباز شریف صاحب سے. یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے, ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میں آغاز کرنا چاہوں گا پرنس عمر احمد زئی صاحب سے, سینیٹر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, لیکن آج انہوں نے سینیٹ میں شکووں کا اظہار کیا ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں علی پرویز ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور یہ گلجان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور عباس بپی صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. پرنس عمر احمد زئی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ نے شکوہ کیا ہے کابینہ میں نمائندگی نہ ملنے کا, یعنی وزارت نہ ملنے کا. آپ سے وعدہ ہوا تھا آپ کو وزارت دی جائے گی, اور کب ہوا تھا؟ جی اس طرح ہے کہ یہ وزارت کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں بلوچستان کی محرومی کی. ہمارے کیبنٹ میں جو ہے کوئی نمائندگی ہمیں مل نہیں رہی ہے, جو ملی ہوئی ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہے. زبیدہ جلال میڈم کو جو دیا ہے اس میں ہمیں کوئی بھی اس منسٹری کا فائدہ نہیں ہے. نہ آج آپ ان کو لائن پہ لے کے لیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا آج تک وہ کیا کر سکی ہیں بلوچستان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پریشر ہے سی ایم بلوچستان سے. ہم جب بات کرتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ ہمارے طرف سے اشاروں کے انتظار کر رہے ہیں, آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا فلور آپ کے پاس ہے, پوری پارٹی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, آپ لوگ 12 سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ادھر مطالبہ کریں. 3.5 سال سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو نمائندگی ملے گی. جتنے پچھلے گورنمنٹ آئے ہیں 5 سے 6 منسٹر ہمیشہ رہے ہیں. اس دفعہ ہمارے ایک منسٹر صرف لیے پورے بلوچستان سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری پارٹی کو نمائندگی دیں, ہم کہہ رہے ہیں بلوچستان کو نمائندگی ملنی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. نہیں مگر آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزارت نہیں مانگ رہے, لیکن آج تو آپ نے کہا نا اجلاس کے دوران کہ آپ کو وزارت چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت نہیں مانگ رہے آپ. نہیں, ہم اپنے لیے میں تو نہیں مانگ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں بلوچستان کے عوام کے لیے مانگ رہے ہیں. جی ہاں, بلوچستان کے عوام کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کی, میں کہہ رہا ہوں نا, لاسٹ گورنمنٹ میں 5 سے 6 منسٹریز ہمیشہ ہوتی تھی بلوچستان کی. جی 3.5 سال ہوئے آئے ہیں, ایک منسٹری ہمیں دی, وہ بھی نہ ہونے کے برابر. جی نہیں, تو اب پھر آپ کون سی منسٹریز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملی جائیں تو دی جائیں تو اس سے بلوچستان کے کا احساس محرومی یا ان کے مسائل حل ہوں گے؟ جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے تو سمجھا چاہے کہ ہم بلوچستان والے بھی انسان ہیں. جی ٹھیک ہے جی, ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. 3.5 سال سے ہمیں صرف یہ کہا جائے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. ہم تو نہیں گھبرا رہے, مگر ہماری عوام ابھی گھبرا رہی ہے. نہیں مگر یہ مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ نا, پنجاب میں بھی ہے, یہ سندھ میں بھی ہے, یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے, وہاں پہ بھی لوگ گھبرا رہے ہیں, پریشان ہیں, مہنگائی سے پریشان ہیں. میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ آپ زبیدہ جلال کو ایسی وزارت دی گئی جس سے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلوچستان کے عوام کو. آپ کون سی وزارت سمجھتے ہیں کہ جو وزارت آپ کو ملے جس سے بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہو؟ جی جس میں ہم بلوچستان کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں. مثلاً بھی منسٹری ہو, اگر انڈسٹریز ہے, سپوزنگ میری ٹائم ہے, کوئی بھی چیز ہے جس میں آپ کچھ بھی کر سکیں, مطلب ایز لانگ ایز عوام کے لیے کچھ کر سکیں نا جی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ ہونا چاہیے. 3.5 سال سے ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, مگر ہمیں بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو آپ یہ اب اس سلسلے میں جو آپ نے آج کچھ وزارتوں کے نام لیے ہیں, اس سلسلے میں آپ کی حکومت سے بات ہوئی ہے کہ یہ وزارتیں ان میں سے کوئی آپ کو دی جائے؟ نہیں, ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہماری پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہمارے پارٹی کو ملنے چاہیے. ہم نے اسپیسیفکلی کوئی نہیں کہا ہے. جیسے آپ نے ایک سوال پوچھا تو میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی وزارت ہو جس میں آپ کچھ کر سکیں, لوگوں کے لیے, عوام کے لیے کچھ کر سکیں. اچھا, آپ کا ایک جملہ رپورٹ ہوا ہے, آپ نے کہا کہ ہمیں اشارے ملنا بند ہو گئے ہیں. اس سے کیا مراد ہے سر؟ میں نے ابھی یہ چیز ریپیٹ بھی کیا. ہماری 2 دن پہلے چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ میٹنگ ہوئی بلوچستان میں, جس میں پورے ہمارے ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹر سب موجود تھے.
تو ہمارے سی ایم صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمارے اشاروں کا انتظار نہیں کریں, آپ کے پاس ایک بہت بڑا فلور ہے سینٹ کا, تو آپ اس میں اپنی آواز اٹھائیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بھی ریپیٹ کی ہے. صحیح ہے, تو آپ کی مراد ہے چیف منسٹر کی طرف سے اشارے ملنا بند ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک فلور آلریڈی موجود ہے, آپ ہمارے انتظار نہ کریں, آپ اپنے باتیں, آپ ہمارے اشاروں کا انتظار نہ کریں, آپ اپنی آواز اٹھائیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. صحیح ہے. عمر احمد زئی صاحب, جب آج آپ نے یہ کہا کہ حکومت سے اپنے شکووں کا اظہار کیا تو اپوزیشن نے آپ کو دعوت دی کہ آئیے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں, تو کیا آپ اس آپشن پہ غور کر سکتے ہیں کہ آپ اپوزیشن بینچوں پہ چلے جائیں؟ نہیں, ہم نہیں, بالکل اپوزیشن پہ نہیں جائیں گے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. ہم صرف اپنا ایک ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام, دیکھیں عمران خان صاحب جو بھی ہیں بلوچستان کے لیے کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, ان کا نیت بھی اس کے لیے صاف ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو. ساؤتھ پیکج بھی دیا ہے, نارتھ پیکج میں بھی وہ سوچ رہے ہیں, مگر یہ کہ ہم ٹریجری بینچوں پہ بیٹھ کے اپنا حقوق ہم لیں گے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو عمر صاحب, اگر فرض کیجئے آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا حکومت کی طرف سے, تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے جی, ساری پارٹی بیٹھے گی. نہیں, پارٹی نے تو اشارے دینا بند کر دیا نا آپ کو, آپ نے خود فیصلہ کرنا سینٹ میں. نہیں, اس میں جی چیئرمین سینٹ صاحب تو ہیں اسلام آباد میں نا, تو وہ ہمارا جو ایم ایل ایز ہمارے ہیں, چیئرمین سینٹ صاحب ہیں, ہمارے جتنے جو ممبرز ادھر ہیں 12 ممبر ہیں ماشاءاللہ, 5 ہمارے ایم ایل ایز ہیں, تو ہم تو کم سے کم بیٹھ سکتے ہیں, سر جوڑ سکتے ہیں. رائٹ سر, میرے ساتھ رہیے. یہ جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں, دعوے کیے جا رہے ہیں, اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. علی پرویز ملک صاحب, یہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ 20, 22, 25 آپ, اور یہ اگر اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, پھر آپ کو کیوں پریشانی ہے تحریک عدم اعتماد لانے میں؟ کیا سوچو بچار میں پڑے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد لائیں اور چیزیں سامنے آ جائیں گی, واضح ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, جو سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے نا, اس کو ایک سیکنڈ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس آج بنیادی مسئلہ سامنے آیا ہوا ہے نا, وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت میں آنے کے لیے اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے ہر کسی سازش کا بھی وہ حصہ بنے, میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے خلاف. اس کے بعد انہوں نے ہر قسم کا کمپرومائز, آپ جانتے ہیں وہ آزاد امیدواران کے بارے میں کیا کہتے تھے, ویک گورنمنٹس کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے جب وہ اپوزیشن کی بینچوں میں بیٹھتے تھے, اور اس کے بعد جب ان کو حکومت بنانی تھی تو وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے جہاز کو کس طرح سے استعمال کیا گیا, کس طرح سے انہوں نے کاف لیگ کے وہ 10 ایم پی اے جو پنجاب کے اندر جن کے ووٹ چاہیے تھے اور 5 ایم این ایز جو نیشنل اسمبلی میں موجود تھے, کس طرح سے ان کے گھر کے باہر ڈیرے ڈالی رکھے. اس کے بعد جب ان کا اپنا کام ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے بالکل اتحادیوں کو ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مونس علائی صاحب کو کس طرح سے وزیر بنایا گیا, آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ چودھری شجاعت حسین صاحب جب جرمنی میں علاج کروا رہے تھے تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا ان کا. ساری دنیا جہان سے ان کے لیے حال احوال پوچھنے کے لیے لوگوں نے ان سے بات کی. عمران خان صاحب نے تو میرے خیال سے ایک فون کرنے کی بھی تکلیف نہیں کی. یہی رویہ باپ پارٹی کے ساتھ ہے, یہی رویہ ان کے باقی کے اتحادیوں کے ساتھ ہے. اور کاف لیگ چھوڑ کے چلی جاتی نا, اگر وہ اتنے اس سے ناراض ہوتے تو وہ جا چکے ہوتے. میں اب اسی چیز پہ آ رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں, اب جو یہاں پہ جو تکلیف آپ کو لاہور کی یا پنجاب کی یا پاکستان کی سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے کہ جس کے اندر آپ کے حکومت کے نمائندے جب ریلی نکالتے ہیں, آپ نے شہباز گل صاحب کا دیکھا نہیں, ان کے ساتھ لوگوں نے کس طرح کے نعرے کسے ان کے خلاف جب انہوں نے فیصل آباد میں ریلی نکالی. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کامل علی آغا صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ ہماری اس حکومت کی کارکردگی اتنی ناقص ہے کہ اگر ہم ان کے اتحادی کے طور پہ حلقوں کے اندر جاتے ہیں ہمیں انڈے پڑتے ہیں. تو میں آپ سے اگری کرتے ہوئے آپ سے اب یہ گزارش کروں گا اور ان ساری پارٹیوں سے جو اس حکومت کو بیساکھیوں کے طور پہ سہارا دے رہی ہیں کہ اب اپنے رویوں کو, اپنے کانڈکٹ کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کر لیں, کیونکہ اب جب یہ عوام کی عدالت لگے گی, اس کے اندر جب یہ عوام کے پاس جائیں گے تو ان سے بھی اس چیز کا حساب پوچھا جائے گا. اور اسی لیے جو پی ڈی ایم کی جو آج بھی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کا جو 2 پرونگڈ جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر بھی ٹیمپریچر بڑھائیں تاکہ ان کے جو اتحادی ہیں ان کو ذمہ داری لینی پڑے اور ان سے پیچھے ہوں, ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اور یہ اپنے بوجھ تلے خود ہی گر جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی میں آ گیا دیکھیں نا, اگر آپ کے ساتھ 20 لوگ آپ سے رابطے میں ہیں حکومت کے, تو آپ کے لیے تحریک عدم اعتماد لانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ تحریک عدم اعتماد لائیں, آپ کو سڑکوں پہ بھی نہیں آنا پڑے گا, آپ کو لانگ مارچ بھی نہیں کرنا پڑے گا.
خان صاحب میں یہی آپ سے جب میں نے کہا ٹو پرونگڈ، اب یہ ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس حکومت کو گرانے کے لیے کوشش کریں. ایک تو سڑکوں کے اوپر آپ نے لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کو آواز دینی ہے تاکہ وہی پریشر ان کے اتحادیوں کے اوپر اور ان کے اپنے ممبران جو اگلا الیکشن جا کے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم عمران خان کے ٹکٹ تلے لڑیں، ان کو یہ چیزیں ریویو کرنے کا موقع ملے. اس کے ساتھ ساتھ جو رابطے ہیں شہباز شریف صاحب کا جو آئینی عہدہ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، اس کی وجہ سے جو آپ کے رابطے باقی جماعتوں کے ساتھ ہیں ان کو بھی اور تیز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو اعتماد کا فقدان آپس کی اپوزیشن کی جماعتوں میں تھا ان کو بھی رائٹ سر. نہیں آپ کی لائن اچھا نہیں میں آواز آ رہی جی آپ کی آواز آ رہی ہے کہیے. جی میں آپ سے کہہ رہا تھا تو وہ اعتماد بھی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی صفوں کے اندر جو ڈسگرنٹلڈ ممبرز بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ری الیکٹ ہو کے اسمبلیوں کے اندر آئیں تو آج اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کی اس تحریک کا حصہ بنے. اور اسی لیے وہ رابطے اور وہ ساری جو لسٹیں ہیں وہ ترتیب دی جا رہی ہیں. پر یہ جو فیصلہ ہے خان صاحب یہ تو پی ڈی ایم کے لیول کے اوپر ہوگا نا. آج وہ لائے عمل آپ کا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے آگے پیش کیا جائے گا. جب وہاں سے اپروول ملتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیے میں ذرا جو دعوے ہو رہے ہیں اس ایجنڈے پہ آن بورڈ کریں اور بالکل پھر نو کانفیڈنس کی طرف جائے گی. جو دعوے کیے گئے ہیں مریم صاحبہ کی طرف سے، جو دعوے یا صادق صاحب کی طرف، میں ذرا وہ سنواتا ہوں. اور پھر حکومت بھی تو دعوے کر رہی ہے نا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ اکٹھے کر سکیں تحریک اعتماد کے لیے. ایک بریک لے لیتے ہیں، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم کے معاون خصوصی اون عباس بپی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتا ہوں سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی، ایاز صادق اور باقی رہنما کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے لوگ ان سے رابطے میں ہیں. ذرا سن لیجئے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کم از کم 22 پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو میں جانتا ہوں جو اس جماعت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اپنے حلقے میں گئے ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا، ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے بہت سارے لوگ دوسری جماعتوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی سن لیں. عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں. جہاں بھی چڑھ جائیں عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں اور اب آپ اپنی خیر منائیں. ان کے جو ممبران ہیں وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. عمران خان صاحب کی تاریخی ناکامی کا بوجھ لے کر ان کے اتحادی الیکشن کے میدان میں نہیں اتر سکتے، ان کے ایم این ایز نہیں اتر سکتے، ان کے ایم پی ایز نہیں اتر سکتے. اور اس بات کا ادراک ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہے. دوسری طرف حکومت بھی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے بندے پورے نہیں کر سکتے. شیخ رشید صاحب کو سنیے. 8 دن بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کے عدم اعتماد کی کیا صورتحال ہے. 50 دن کی ان کی سیاست ہے. 50 دن کے بعد انشاءاللہ عمران خان اور مضبوط ہو جائے. اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. مجھے یہ 23 مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے. اور اپنے بندوں کا خیال کرو، اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو دو. آپ بندے نہیں لا سکتے عدم اعتماد کے. اور عباس صاحب آپ نے صحیح طرح سے چیک کر لیا ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھ لیا، آپ کے بندے کم تو نہیں ہیں، پورے ہیں لوگ آپ کے؟ کیونکہ 5 وزیروں کا دعویٰ احسن اقبال صاحب نے کر دیا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. 22 کا فگر ایک اور آ رہا ہے کہ یہ پیش کیا گیا ہے، لسٹ پیش کی گئی ہے نواز شریف صاحب کو. اور 18 کو انہوں نے ٹک کر دیا کہ اوکے ان 18 کو لے لیں، 4 کو نہیں لینا، ان سے ناراض ہیں. تو آپ کے بندے تو پورے ہیں نا؟ اسد خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے نہیں، یہ جو مفروضوں کی سیاست ہے نا جی، یہ میں کہتا ہوں کہ جو اس سے پہلے اگر آپ ہٹلر کی سیاست دیکھیں نا تو جو وہاں بھی پروپیگنڈا ایک وار ہوتی تھی. اس کے بعد اگر کسی نے پروپیگنڈا وار سٹارٹ کیا تو وہ نون لیگ کو سلام ہے جی. جس قسم کے اب ان سے کوئی پوچھا جائے کہ جی کم از کم 2-4 لوگوں کے صرف نام ہی بتا دیں، زیادہ لمبے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2-4 لوگوں کے نام بتا دیں. میں کل وہ ان کے احسن اقبال صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 5 منسٹرز ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہے. یہ کوئی عقل ذی شعور ماننے والی بات ویسے خان صاحب لگتی ہے. سٹنگ منسٹر ان کے ساتھ کانٹیکٹ کس لیے کرے گا؟ اگلے الیکشن کے لیے پہلے ہی اگلے الیکشن کے لیے کرے گا. 1.5 سال بعد الیکشن ہے، اس کے لیے ابھی سے ان کے ساتھ تیاری کر لے گا. یہ کوئی ویسے عقل ذی شعور؟ یہ تو ایسے کہہ دوں کہ اگر سینیٹر مصدق یا پتہ نہیں میرے ساتھ نون لیگ میں کون ہے، میں نے لیٹ جوائن کیا کہ یہ چھوڑ کے آ جائے. مطلب ویری فرینکلی اس طرح کی بات کر کے اور پھر بات کو آدھا مکمل کرنا
یعنی کہ نام نہیں بتانے, مفروضے کر کے ایک کیا سرائی چھوڑ دینی اور ہفتہ اس پہ بات چلے. دیکھیں جی بہت سارے لوگ شپ جمپ کر رہے ہیں. جی کون شپ جمپ کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی میں 2 اس وقت جماعتیں کھڑی ہیں, 2 نیریٹیوز ہیں, آج تک اس کا جواب تو پھر کسی نے نہیں دیا. اور میرے آنریبل کولیگ نون لیگ سے جو ہیں وہ شاید ویریفائی کریں گے کہ مریم بی بی اور شہباز شریف کے درمیان یہ فیصلہ کون کرے گا کہ نون لیگ کی اگر فیوچر لیڈرشپ کون ہے. عدم اعتماد کی 100 کہانیاں بنا لے, لیکن کیا آج تک یہ سوچنا ہے کہ آگے نون لیگ کو ہیڈ کون کرنے جا رہا ہے؟ ان کو اپنی لیڈرشپ کا اس وقت اندازہ نہیں ہے. وہ ہماری پارٹی کے اتنے ارکان کی پریشانی چھوڑ دیں. الحمدللہ when it comes to the جو سوچ ہے نا ہماری پارٹی کی, وہ ہمارے جو ایک کنیکشن ہے وہ کوئی بھی عمران خان صاحب سے توڑ ہی نہیں سکتا, اور جو ہمارا تھا نہیں وہ کبھی ہمارا ہو بھی نہیں سکتا. اس بات کو چھوڑ دیں, ہماری پریشانی چھوڑیں, اپنے فائل اینڈ ریکس کو چیک کریں. سر صحیح ہے. چلیں میں اوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اوریہ صاحب, یہ جو تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت اہم اجلاس پی ڈی ایم کا ہو رہا ہے, اس میں اگر تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر ہم ان دعووں کا کیا کریں کہ جی 5 وزیر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, یا 22 ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, یا اتنے لوگ رابطے میں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کس کو لیں یا کس کو نہ لیں. تو یہ دعوے پھر کہاں جائیں گے اگر یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا تحریک عدم اعتماد کا؟ اور اگر تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ان خبروں پہ یقین کر لیں گے کہ جی واقعی لوگ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے لا آف پروبیبلٹی کہ آپ مطلب کتنے پرسنٹیج آپ کے باتیں صحیح ہوئی ہیں, کتنی غلط ہوئی. گزشتہ تقریباً 6 موقع ایسے آئے ہیں کہ جب تقریباً عدم اعتماد کی صورتحال جو تھی وہ ہو گئی تھی. ظاہر بات ہے آپ سینٹ کے چیئرمین سے لے کے آخری جو بل پاس ہونے تک آپ آ جائیں تو آپ کو لا آف پروبیبلٹی تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے ٹاک شو کے لیے موضوعات مل رہے ہیں, بس ملتے چلے جائیں گے. آج مارچ ہو رہا ہے, کل عدم اعتماد ہو رہا ہے, پرسوں یہ ہو رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو کوئی اس کے وقت وہ یہ بتاتا نہیں ہوتا کہ اتنے ٹوٹ رہے ہیں تو اتنے آ رہے ہیں, وہ کرتا ہوتا ہے. میں نے فلم دیکھی تھی گڈ دا بیڈ اینڈ دا اگلی. اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ٹب میں نہا رہا ہوتا ہے تو اس کا دشمن اچانک اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے اندر آتے ہی وہ اس کو اپنا سنانا شروع کیا, تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے وہ بیٹھا ہوتا ہے, جھاگ کے اندر سے فائر کرتا ہے, اس کو مار دیتا ہے. تو اس نے کہا when you want to kill don't talk. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے اچھے شاندار موضوعات ملے ہوئے ہیں اور ہم ہر دفعہ کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاست اب ختم ہو گئی ہے عوامی ریلیوں سے, عوامی جلسوں سے. سیاست رہ گئی ہے یہ 14 انچ کی سکرین پہ. کیوں؟ یہ سکرین آپ کو 22 کروڑ عوام تک پہنچاتی ہے. اس سکرین کے حساب سے آپ نے زندہ رہنا ہے, سب زندہ رہ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے. 6 دفعہ ہو چکا ہے, 7ویں جگہ معجزہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے معجزہ ہو جائے کوئی نہ کوئی. صحیح ہے. علی پرویز ملک صاحب, یہ تو مت بتائیں چلیں گے کون کون سے 5 منسٹر ہیں, آپ نہیں بتائیں گے اگر آپ کو پتہ بھی ہوگا, لیکن کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ یہ ٹاپ 10 میں سے ہیں یا یہ جو 11 سے آنورڈز ہیں, کون سے منسٹرز ہیں؟ اچھا خان صاحب, سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی نا جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کے پاس دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ. تو میں ان سے سینیٹر صاحب سے گزارش کروں گا ذرا اپنی کابینہ کے اوپر ایک نظر تو ڈالیں نا, مجھے بتائیں کہ جو وہاں پہ کابینہ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنی پرانی وابستگی ہے. مجھے ذرا بتائیں چودھری فواد صاحب ہیں, ان کا کتنا پرانا ایسوسیشن ہے پاکستان تحریک انصاف سے. مجھے ذرا بتائیے گا وہ سرور صاحب کا کتنا پرانا ان کے ساتھ کنیکشن ہے. ان کا خسرو بختیار صاحب کا کیا کنیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے. شیخ رشید صاحب کون ہے, زبیدہ جلال صاحب کون ہے. ماشاءاللہ یہ جو جمبو کیبنٹ ہے اس کے اندر سے 30 سے 40 تو میرے خیال سے وہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں ان کا کانفیڈنس دے کے پریشان ہو رہا ہوں کہ جی کس طرح ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں ہمیں چھوڑ کے جائیں گے. بھائی جب کشتی ڈوبتی ہے تو جس طرح یہ نہیں, وہ آپ جانتے ہیں نا پارلیمنٹری سسٹم کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جب آپ کو اپنے اتحادی بنانے پڑتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو آپ نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا, تو ان کا کیا تعلق تھا کشمیر کمیٹی کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ؟ تو یہ تو آپ کو بھی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. جب آپ ایک حکومت میں ہوتے ہیں اور اتحادی حکومت بناتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے. یہ تو ہمارے سسٹم کا مسئلہ ہے. اب آپ نے جو ان سے بات کی تھی کہ بھائی جو عوامی رد عمل آ رہا ہے, جب آپ کے ممبران اپنے حلقوں کے اندر جا رہے ہیں اس کو دیکھ کے وہ لوگ جو اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ ریویو کر رہے ہیں کہ وہ کون سی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں. میں نے شہباز گل کی آپ کو مثال دی, کامل علی آغا کی مثال دی,
خانے وال کا جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کی تصویر اس نے اپنے بینر کے اوپر نہیں لگائی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد مجھے بتا دیں چھاؤنیوں کے الیکشن ہوئے, بلدیاتی الیکشن ہوئے, اس کے بعد درجن سے زیادہ ضمنی الیکشن ہو گئے ہیں. تو آخری ضمنی الیکشن لاہور کے اندر ہوا, ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. اچھا چلیں, یہ تو بالکل صحیح ہے. اون عباس بھپی صاحب, آپ اس کو انالائز کیسے کرتے ہیں کہ جو آپ کے اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ابھی ایم کیو ایم آ کے ملی ہے شہباز شریف صاحب سے, پھر چودھریوں کی ملاقات جو ہے اس کے بڑے چرچے ہیں کہ بس اب آج ہوئی کہ کل ہوئی, اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب چلیں آپ کے اولڈ فرینڈ ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطوں کی خبریں بھی ہیں. پھر ابھی پروگرام, ہمارے ہی پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے بلوچستان عوامی پارٹی کے عمر احمد زئی صاحب تھے, سینیٹر عمر احمد زئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بڑے گلے شکوے ہیں, ہمیں آپ نے کوئی نمائندگی نہیں دی بلوچستان میں کیبنٹ میں. تو آپ کے اتحادی خود ناراض ہو رہے ہیں, اس کو آپ کیسے ایویلویٹ کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ صاحب ایک ہوتا ہے انکمبنسی فیکٹر, جب آپ نے 3-4 سال حکومت کر لی ہو نا تو کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, اور گھروں میں ہو جاتی ہیں. یہ تو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اور جتنے بھی ہمارے ساتھ الائنس کی جماعتیں ہیں ان کے اپنے مینیفیسٹو ہیں, اپنی سوچ ہے, اپنے مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, چاہے وہ باپ پارٹی ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, چاہے کاف لیگ ہے. ان کی اپنی وزاداری ہے, اپنے تعلق ہے, دوستی ہے, اور 1.5 سال کے بعد الیکشن آنے والا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت کے اوپر اگر آپ کسی بھی الائنس کو ہمارے چیک کر لیں, اس نے ویوری قسم کا کوئی کمنٹ پاس نہیں کیا. اگر آپ پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں یا کامل علی آغا صاحب کی دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ ہمارا 5 سال کا معاہدہ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے پڑا, لیکن 2023 کے بعد کون سی جماعت کس کے اجازت جاتی ہے, اس میں تمام جماعتیں آزاد ہیں. دیکھیں یہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں وزن ہوتا ہے, کون سندھ میں سے کتنی سیٹیں لا رہا ہے, پنجاب میں سے کون کتنا جیتے گا. ملاقاتوں کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کی, کاف لیگ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف سے, بڑی نیچرل سی بات ہے, اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو کاف لیگ کے حوالے سے تو بڑا کلیئرلی کہہ چکا ہوں نا کہ پرویز الہی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہمارا 5 سال کا کانٹریکٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے پڑا. ویسے بھی چودھری پرویز الہی صاحب بہت وزردار آدمی ہیں اور دے آر مین آف کمٹمنٹ, ان کی ایک بات اپنی زبان اپنی جگہ ہوتی, لیکن ملنے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اگر وہ مل رہے ہیں تو اس میں ہمارا تو ویسے رائٹ نہیں بنتا, ان کو ملنا چاہیے, ان کو سننا چاہیے. اس وقت نئی جو ایک الائنسز کے جو پلانز ہوتے ہیں 2023 کے بعد کے, لوگ وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کل کو بیماریاں, جب اس وقت چودھری شجاعت صاحب بیمار تھے اس وقت جو ہے نا پیپلز پارٹی یا شہباز شریف صاحب ان کی طبیعت پوچھنے گئے, تو ہم اعتراض تو نہیں کر سکتے. یہ ہر بندے کا اپنی ایک سیپریٹ اینٹی ہے جو مینٹین کر رہے ہیں. اگر آپ باپ پارٹی کی بات کریں تو دیکھیں ابھی 2 ہفتے پہلے اسی باپ پارٹی کی جو بات کر رہے ہیں, سینیٹر سنجرانی چیئرمین صاحب سے لے کے نیچے پوری باپ پارٹی نے ہمیں ووٹ دیا, اسٹیٹ بینک اپروو کرایا, ساری اپوزیشن دوسری سائڈ میں بیٹھی تھی. آج اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ہم ان کی بات سنیں گے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب ان سے ملیں گے. ایک بات تو اون عباس صاحب, یہ کاف لیگ کے 5 ایم این ایز ہیں, آپ نے ان کو 2 وزارتیں دی ہوئی ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں ان کو بھی 2 وزارتیں دی ہوئی ہیں, تو یہ باپ پارٹی کے 12 سینیٹرز بھی ہیں, پھر 5 وہاں پہ بھی آپ کو ان کی ضرورت ہے, پھر 5 ایم این ایز بھی ہیں. ان میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے؟ اچھا ویسے میں اس کو کیونکہ ہماری ایک الائنس جماعت ہے, میں وزن کے حساب سے کسی کو بات کروں ہم نے کیا ان کو دیا اور کیا نہیں دیا, یہ تھوڑا سا غیر مناسب ہو جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, بلوچستان میں باپ پارٹی کی وہاں پہ حکومت بھی ہے پڑی, اور وہاں پہ چیف منسٹر بھی باپ پارٹی کے ہیں, لیکن یہ ہمارے گلے شکوے ہمارے انڈور کے ہیں. ہم گھر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ طے کر لیں گے, اگر کچھ لینا یا دینا مگر وہ تو گلے شکوے بیچ چوراہے میں لے آئے ہیں نا, وہ تو پبلک میں لے آئے ہیں. آج میں ایک بات کروں, اس سے زیادہ وزردار سیاست شاید ہی کسی پولیٹیکل جماعت نے کی ہو کہ 2 ہفتے پہلے جس طریقے سے باپ پارٹی نے اسٹیٹ بینک کا بل ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن کو چاروں شانے چت کیا تھا, اس وقت تک انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی. جی صحیح ہے, 2 ہفتے میں سچویشن بدلتی بھی دکھائی دے رہی ہے نا. 2 ہفتے پہلے عدم اعتماد بھی نہیں آ رہا تھا, آج عدم اعتماد کے لیے اجلاس بھی ہو رہا ہے. خان صاحب اگر 2 ہفتے پہلے جس وقت اسٹیٹ بینک کا بل تھا اس وقت پوری باپ پارٹی کہتی تھی پہلے ہمیں آپ منسٹریاں دیں اور پھر آپ ووٹ دیں گے, وہ ایک علیحدہ چیز. یہ اب گریس کا ہے, یہ ایک وزاداری ہے کہ انہوں نے پہلے ووٹ دیا, ہمیں پوری یقین دہانی کرائی, اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ, اس سے کوئی سی بات ہم بیٹھ جائیں گے, اگر کچھ ایسے معاملات ہیں کوئی کمی بیشی ہے ہم پورا کر لیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فورن جمپنگ آف دی بوٹ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. صحیح ہے. اوریا صاحب, یہ آپ ایسے ہی اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں جیسے کہا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ اگر اس سے بڑی پولیٹیکل قسم کی سوئسائڈ نہیں ہو سکتی کہ اس وقت عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیوں لائی جائے گی. کیا نون لیگ کا وزیر اعظم آ جائے تو کیا IMF کا معاہدہ توڑ دے گا جس کی وجہ سے سارے مسائل آ چکے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے مسائل کوئی حل تو بتاتا نہیں نا کیا کرنے والے ہیں. ٹھیک ایک تماشا ہے نا, ایک گیمک کی چل رہی ہے, اور اگر وہ آ جائیں گے تو ایک سال نہیں لائی جا سکنے والا ہے. اس سے بڑی پولیٹیکل سوئسائڈ کے ساری عمران خان صاحب کی جتنی بھی خرابیاں ہیں اس ایک سال میں اپنے کھاتے پہ وہ کالک مان لی جائے. آگے چلنے والی صورتحال ہے. صحیح, یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا. دیکھیں ہمارے ٹاک شو بھی بڑی عجیب و غریب ہے نا. ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ آپ کیوں لانا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں عمران خان کو ہٹا. اچھا عمران خان کو ہٹا کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے اکنامک سلوشن معاشی مسائل کا؟ کیا آپ $110 بلین قرضہ جائے اس کی قسط کی سبسڈی کم کر لیں گے؟ کیا $204 ارب کا جو اس وقت انٹرنل لون ہے اس کی ختم کر لیں گے؟ کیا ہے؟ ٹھیک, حل کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح, تماشا ہے نا, بندر کا تماشا ہے. لوگ دنیا دیکھ رہی ہے, چلتا چلا آ رہا ہے, چلتا ہے. عمران خان کو ہٹانا ہے ہٹا لو بھائی, ہم کب کہتے ہیں نہ ہٹاؤ, تمہارا مسئلہ ہے. ہٹا کے کیا کرو گے؟ آپ آؤ گے. اچھا آپ آؤ گے تو آپ کے فوری طور پہ الیکشن کراؤ گے. فوری طور پہ الیکشن کراؤ گے تو ایک بات آپ کو بتاؤں, پاکستان میں الیکشن کی پالیٹکس اور ٹاک شو کی گفتگو دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. یہ خانے وال کا الیکشن ہوئے ہیں, یہ جو ڈہا کے ووٹ تھے نا جو PTI کے ہیں, یہ 4 مہینے پہلے نون لیگ کے ووٹ تھے. وہ سارے نظریاتی ووٹ PTI کے ہو گئے, اور رانا سلیم کے ووٹ جو تھے وہ PTI کے تھے, وہ سارے نون لیگ کے ہو گئے. کمال کی بات نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ایک دن میں تبدیلی ہو گئی. صحیح ہے, بندہ ادھر گیا, بندہ ادھر گیا. انٹرسٹنگ ہے ہماری سیاست, بہت دلچسپ ہے پاکستان کی. میں اور یہ صاحب یہ جو ٹاپ 10 وزراء کی ایک فہرست ہمارے سامنے آئی ہے کارکردگی کی, اس میں ایک نیا پنڈورا باکس حکومت نے اپنے لیے کھول لیا ہے. اور اس میں جو لوگ ٹاپ 10 میں نہیں ہے, علی محمد خان الگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب الگ شکوہ کرتے ہیں. یہ کیا حکمت تھی اس کے پیچھے؟ اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے, ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور ذرا شہباز شریف صاحب کے جو کیسز فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے 18 فروری کو, کیا ہونے جا رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کیا واقعی مشکل میں ہیں, اور کیا یہ جو ایک پولیٹیکل موومنٹ بنتی ہوئی اور اس میں تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان کے کیسز کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ماہر قانون عارف چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس پر آنے سے پہلے میں اور عباس صاحب جو ابھی گفتگو بریک پر جانے سے پہلے ہو رہی تھی, یہ آخر کس طرح سے یہ ایویلیویٹ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں ہے؟ خان صاحب اس کا نا ایک پورا سسٹم تھا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تقریباً 1.5 سال پہلے شروع ہوا تھا. عشرت حسین صاحب نے اس وقت یہ شروع کیا تھا کہ تمام منسٹریز کو ان کے کام کے حساب سے جج کیا جائے. تو اس وقت تمام منسٹریز کو ٹارگیٹس دیے گئے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ٹارگیٹس دیے تھے. فار ایگزامپل میں اس وقت MD بیت المال تھا, تو ہم سے پوچھا گیا کہ جی آپ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں. تو ہم نے کہا جی ہم 10,000 یا 5,000 یتیموں کو اپنے یتیم خانوں میں لائیں گے, ہم پورے پاکستان میں 50 کے قریب پناہ گاہیں کھولیں گے. ہمارے جو اس وقت سکولز ہیں پڑے, جو لیبر چلڈرن کے بچوں کے سکول ہیں, اس کی تعداد اس وقت تقریباً کوئی 100 کے قریب ہے, ان کو 150 لے. تو ہم نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے. تو جس منسٹری نے اپنے ٹارگیٹ جو پرائم منسٹر صاحب نے پھر اپروو کیے کہ ٹھیک ہے یہ ٹارگیٹس تمہارے ٹھیک ہے, تو جس منسٹری نے جو اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ان کو نہیں, تو پھر اگلا سوال سر میرا یہ ہونا چاہیے نا کہ شوکت ترین صاحب نے کیا ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا جو جس کی وجہ سے وہ اچیو نہیں کر سکے اور 17ویں نمبر پر آ گئے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا نہیں, اس کا یہ وقت یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مراد سعید صاحب نے کون سا ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا جو انہوں نے اچیو کر لیا. سو اب یقیناً پہلے 10 میں تو انہوں نے آنا ہے جنہوں نے اپنے ٹارگیٹ, فار ایگزامپل مراد سعید صاحب کا تھا کہ جی آپ نے 6,000 کلومیٹر سڑک بنانی ہے, یا پاکستان پوسٹ آفس کو آپ نے پروفٹ میں لے کے آنا. انہوں نے اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا, وہ ٹارگیٹ اچیو ہو گیا. اور اس کے ساتھ کوالٹیٹیو اسیسمنٹ بھی تھی کہ آپ کی جو منسٹری ہے اس میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کتنی ہو رہی ہے, آپ کی جو اندر جو ہائرارکی کے اندر وہ جو ریڈ ٹیپزم ہے, عوام کے درمیان جو ایک خط و کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ کتنی ایک فاسٹ ہو رہی ہے. نہیں لیکن اور عباس صاحب جب دیکھیں نا, جب اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا تو آپ نہیں مانتے, لیکن جب آپ کی اپنی اسیسمنٹ کہہ رہی ہے کہ شوکت ترین 17ویں نمبر پر ہیں تو آپ ان کی بات کی تصدیق نہیں کر رہے؟ اچھا یہ آپ نے دیکھ اس چیز کو 2 طریقے. پہلی بات تو یہ منسٹرز کا کسی بھی طور پہ تقابلی جائزہ نہیں ہے, یہ منسٹریز کا تقابلی جائزہ کمپیریٹو تھا. پہلے تو یہ کلیئر کر لیں. منسٹریز کو منسٹر نہیں چلاتے ہیں نا.
یہ تھوڑا سا ناجائز ہوگا کہ یہ کہنا کہ جی کیونکہ شوکت ترین صاحب 17ویں بھی کیوں ہیں اور مراد سعید صاحب پہلے بھی کیوں ہیں. بھائی 1 یا 2 نمبر سے اگر کسی نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا, جو بھی ایک ٹرینڈ وہ سیٹ کیا گیا تھا, جو بھی وہ جو پیرامیٹر سیٹ تھے, تو یقیناً اب کسی نے تو فرسٹ پہ آنا ہی ہوتا ہے تو کسی نے سیکنڈ بھی آنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو 17ویں پہ وہ برا کر رہا ہے, ویسے تو ساری منسٹریز اپنی جگہ پرفارم کر رہی ہیں, لیکن اگر کوئی ٹارگٹ پہ کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی ہے, وہ چلا گیا, آپ کو تو میرے خیال یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے آج تک اپنے منسٹرز کو اس طریقے سے کبھی ریٹ کیا ہے کہ یار یہ یہاں پہ. نہیں مگر ناراض ہے نا آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب, ناراض ہو گئے, علی محمد خان صاحب ناراض ہو گئے. ناراض کوئی نہیں ہے. دیکھیں انسینٹیوائز کرنا جو ہے نا, وہ ہر گورنمنٹ کا اپنا پرائم منسٹر کا اپنا ایک وہ پریروگیٹو ہے, اپنا ڈسکریشن ہوتا ہے, وہ انہوں نے کر دیا. اگلے سال شاید کوئی اور منسٹری نمبر 1 پہ آ جائے گی, مجھے نہیں لگتا کسی نے ناراضگی کا اظہار کیا. چلیں یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں جانتا ہوں کہ عوریہ صاحب کے لافٹر کی وجہ کیا ہے, لیکن پہلے عارف چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایف آئی اے کا جو کیس ہے, جو اب 18 فروری کو جس کے بارے میں کہا گیا ہے, آرڈر آیا کہ جی ان کو فرد جرم عائد کی جائے گی شہباز شریف صاحب, حمزہ پر اور باقی جو ملزمان ہیں, یہ کیس نیب کے کیس سے کتنا مختلف ہے, جبکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک ہی کیس ہیں دونوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, آپ نے پوچھا تھا کہ کہا تھا پہلے کہ کیا کوئی مشکلات شہباز شریف صاحب کے لیے ہیں, تو اس کا جواب میں یہ عرض کروں گا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے موجودہ نظام عدل میں پاکستان کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے کیسز بن رہے ہیں وہ اس بے ترتیبی سے, اور اس لفظ آج کل نالائکی بہت عام ہے, میں بھی اس کا فائدہ اٹھاؤں گا, اس نالائکی سے بن رہے ہیں کہ اس میں کسی کے سزا ہونے کے چانسز نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کیس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کنکلوژن اورینٹڈ ہو, ریزلٹ اورینٹڈ ہو, تو اس میں آپ کو پھر یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 5,000 کے صفحات کا چالان بنائے اور اس میں بے انتہا گواہ کر دیں. اب گواہ پہلے جب فرد جرم لگے گی اس کے بعد ظاہر گواہ شروع ہو جائیں گے, پھر گواہوں پہ جیرا ہوگی, ڈیف ہوگا, کراس ایگزامینیشن ہوگا, کتنا وقت لگتا ہے. اور اس پھر ایک دفعہ کوئی پروسیجر میں درمیان میں کوئی گڑبڑ ہوگی, اس کے اوپر جب اپیل چلے گی پھر وہ کہاں تک چلتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فرق پڑے گا. یہ سال رہ گیا آخر میں ایک, جو اب وہ کوشش کر رہی ہے اپوزیشن کہ اس کو بھی سال کو بھی بہت کم مدت میں یعنی الیکشن کی طرف لے جایا جائے, تو یہ چیزیں ساری بدل جائیں گی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ان کے لیے مشکلات ہیں, کیونکہ اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی کیسز تھے اس میں کہیں بھی آپ کو کہیں سزا والی بات نظر نہیں آئی. اور پھر دوسرا عدالتیں جو ہے, جی ہاں, نیب کا کیس جو 3 سال سے چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا, وہ بھی کہیں قریب ہمیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ دیکھنا ٹیکنیکلٹیز جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں, اور پھر آپ کی پروسیکیوشن کمزور بھی ہے, اور پروسیکیوٹر جو ہے ان کی تربیت بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ کی بات جو میں سمجھا ہوں بالکل, علی پرویز ملک صاحب, اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ کمزور عدالتی نظام کا فائدہ اٹھا کر اپنے اوپر کرپشن ثابت نہیں ہونے دیتے, اور اس طرح سے آپ کے وکلا کھیلتے ہیں؟ اچھا خان صاحب, میں اس سے پہلے صرف گزارش سینیٹر صاحب کے لیے یہ کر دوں, انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کوئی بھی وفاقی وزیر کیوں اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ مارے گا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ اپنے وزیروں کی ذرا وابستگی تو دیکھ لیں. تو میں بریک میں ذرا لسٹ دیکھ رہا تھا ان کے وزیروں کی, ذرا نام تو سنیے گا اور اس کے بعد بتائیے گا کتنی پرانی وابستگی ہے ان کی پاکستان تحریک انصاف سے. خسرو بختیار, شیخ رشید, زبیدہ جلال, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, عمر ایوب, شوکت سرور, فاروق نسیم, فخر امام, سواتی صاحب, محبوب سلطان صاحب. ان کا میرے خیال سے یہ مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف یہ جواب دے دیں کہ ان کا خیال ہے کہ جب برا وقت آئے گا تو یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ کس دنیا کے اندر رہتے ہیں؟ کم از کم ان کو کہیں کوئی جو حالات صورتحال جس طرح سے بن رہی ہے اس کو کچھ سمجھنے کی تو کوشش کریں نا. اب جہاں تک آ گیا یہ شہباز شریف صاحب کے معاملے کا, تو دیکھیں اگر یہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں خان صاحب, تو میں تو آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں, کیونکہ عارف چودھری صاحب تو قانون کے ایکسپرٹ ہیں, وہ میرے سے کہیں بہتر اس کے اوپر رائے رکھتے ہوں گے. میں تو صرف ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے خود ساختہ شرلک ہومز سے اگر اتنے زبردست کیس بنائے گئے تھے ہماری لیڈرشپ کے خلاف, تو ان سے استعفیٰ کیوں لیا گیا؟ مجھے ایک تو اس کا جواب دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ ویسٹ منسٹر کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے اندر انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی این سی اے اور اے آر یو کی کولیبریشن کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب کے اثاثہ جات
3 جورسڈکشنز کے اندر منی لانڈرنگ کے چارجز کے اوپر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی منی لانڈرنگ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان تو ہو نہیں سکتی. 3 انٹرنیشنل جورسڈکشن، پاکستان، یو کے، یو اے ای، اس کا سالہ سال کی تحقیق اور تفتیش کے بعد جو ابھی فیصلہ ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان کو کم از کم نیشنل ٹی وی پہ آ کے اس قسم کے الزامات لگانے سے پہلے کم از کم سوچ تو لینا چاہیے تھا نا جی. اس کے باوجود میں کہتا ہوں اگر ان کی نظر کے اندر انہوں نے بہت زبردست مقدمے بنائے ہیں تو جائیں جا کے ان کی پیروی جو ہے عدالتوں کے اندر کریں. یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے سرکس لگانے سے اس کا کیا بنے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر ان کی نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو اپنے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی زبان بندی کرنی ہے، تو اس قسم کے کیسز بھی بنائیں گے، ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے بلیک میل بھی کریں گے، لوگوں کے اوپر ہیڈوین بھی ڈالیں گے، کبھی گندے نہیں. مگر علی پرویز ملک صاحب یہ چالان آئی ایم شور آپ نے ضرور پڑھا ہوگا جس میں 14 لو انکم ملازمین کے ایک ایک بینک اکاؤنٹ ایک ایک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ دیا گیا ہے اس 64 صفحات کے چالان میں. وہ ٹرانزیکشنز ہیں کس کے اکاؤنٹ میں کس تاریخ کو، اور بینکس اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ میرے بینکس کے اندر وہ ویریفائی ہوتا ہے کہ بینکس کا ریکارڈ. ریفرنس دائر ہو گیا ہے نا شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ الزام لگا تو اس کو جا کے عدالت کے اندر وہ ڈیفینڈ کریں گے. پچھلے 4 سال سے وہ تو تب کریں گے نا جب آپ فرد جرم عائد ہونے دیں گے اور اس کے بعد ٹرائل چلنے دیں گے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ٹرائل ہی نہیں چلتا. وہ خود ساختہ شرلک ہومز کو کیوں نکالا اگر اتنے زبردست کام کرتے ہیں؟ اوریہ صاحب اس کا جواب دلوانا. چلیں میں بعد میں آتا ہوں جواب دینے کے لیے، لیکن اوریہ صاحب پہلے دونوں چیزیں اب ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، دوسرا یہ جو یہ وزراء کے درمیان ایک مقابلے کی فضا پیدا کی ہے، یہ بہتر اچھا فیصلہ حکومت کا یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو گیا؟ دیکھیں عشرت حسین صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں نے پہلے دن کہا تھا خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. پوری کی پوری جو بیوروکریسی آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ کام نہیں کر رہی، اس کی بنیادی وجہ عشرت حسین ماڈل ہے. دنیا میں کبھی کہیں ہوتا ہے ایسے یہ کوئی کارپوریٹ کا دفتر ہے، یہ کوئی ملازم ہے؟ پبلک امیج ہے ہر ایک بندے کا یار. آپ پبلک امیج شیٹر کرے جا رہے ہو، آپ کو ملک چلا رہے ہو یا فیکٹری چلا رہے ہو؟ عشرت حسین صاحب نے جو ماڈل بنا کے سول سروس کا دیا ستیہ ناش کر دیا. اگلے 10 سال تک عمران خان صاحب جو ہے سول سروس میں اپنے مقام نہ وہ کام کریں گے نہ مقام بنا. عشرت حسین صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ سی ایس پی میں آئے تھے اور حالت ان کی یہ تھی کہ 1 سال 8 مہینے صرف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رہے ہیں وہ، یہ ان کا ٹوٹل ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے اکنامکس کرنے کے لیے باہر، وہیں پر انہوں نے نوکری لے لی جیسے سارے سول سروس والے لیتے ہیں، وہیں پر انہوں نے ورلڈ بینک میں آ گئے. وہاں سے چونکہ ان کے بندے تھے انہوں نے مگر اوریہ صاحب جو ابھی بپی صاحب کہتے ہیں کہ اگر 17ویں نمبر پر ہیں شوکت ترین صاحب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس بری ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیوں 17ویں نمبر پر ہے؟ نہیں او بھائی یہ باتیں پبلک نہیں ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیے کسی آپ کے اس کے اندر 92 میں ایویلویشن کی جاتی ہے تو اس کو رکھا جاتا ہے کہ چلو کہا جائے کہ اسد اللہ خان جو ہے اس کی ریٹنگ کا معاملہ یہ ہے اور اسد اللہ خان کی ریٹنگ اگلے دن صبح ٹی وی پہ لگا دی جائے تو اسد اللہ خان کی اگر ریٹنگ کم ہے وہ تو اس کا مورال 10 گھنٹے ڈاؤن ہو گیا نا. یہ خان صاحب کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا. اگر تو عشرت صاحب نے دیا تھا پھر بالکل ٹھیک ہے. پھر تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ عشرت حسین صاحب کو رکھنے کے بعد عمران خان صاحب 5 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے ساتھ ہوا کیا ہے اور آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے. پاکستان آج عمران خان کا میں نے ابھی جب پچھلے دن ملاقات ہوئی میں نے کہا عمران خان صاحب آپ کی اور بیوروکریسی کے دوران ایک ڈسوسیشن ہو چکی ہے، بہت پیدا ہو چکا ہے جی. نو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نہ آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ابھی ان کو کمپلسری ریٹائر یا تو پورے کا پورا بدلو یہ پابند کرے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دوسرا وہ انہوں نے عارف چوہدری صاحب اچھے خاصے وکیل ہیں. پاکستان میں گزشتہ 15-16 سال نہیں 40 سال سے ایک ایسا پروسیکیوشن کا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ جس کے اندر نااہل ترین، میں اس سارے سسٹم کے اندر 25 سال رہا ہوں جی، یہ کنائیونس رہی ہے بیوروکریسی کی اور پالیٹیشنز کی یہاں کرپشن. جی آپ کیا سمجھتے ہیں جس سیکٹری نے مل کے کرپشن کی ہوئی ہے وہ آپ کو کاغذات ویسے دے گا؟ اگر کاغذات دے گا تو کیسے دے گا؟ کل جو ہیئرنگ تھی اس میں شہباز شریف صاحب نے طے ہوا تھا اس میں دونوں پروسیکیوٹرز چھٹی پہ تھے، دونوں ہی پروسیکیوٹرز نہیں آئے تھے اور رانا ثناء اللہ صاحب کے جہاں فرد جو نہیں ہو رہی ان کے جو پروسیکیوٹر وہ 3 مہینے سے نہیں آ رہے. تو یہ معاملہ دونوں طرف سے چل رہا ہے. یہ تو صحیح ہے سر. اگر دیکھیں اگر کوئی سیریس ہے نا تو میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کے شاید شو میں کہا تھا اگر کوئی سیریس ہے تو یہاں پر صرف 1 مہینے کے اندر ڈے اینڈ نائٹ ٹرائل کرے. میں دیکھتا ہوں کیسے ثابت نہیں ہوتے. اور نباز صاحب انہوں نے بات کی ہے انگلینڈ کی بات کی ہے.
جی انگلینڈ کی بات کی انہوں نے, اگر وہ کیس جو ہے, میں ایک منٹ بات کر لوں پھر انہوں نے وہاں ایک درخواست دیا جو ریجیکٹ ہوئی ہے, اور درخواست یہ ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹس جو ہم نے پیش کیے ہیں وہ پبلک نہ کیے جائیں. وہ وجہ کیا ہے؟ اگر علی پرویز صاحب کو پتا ہے یا عارف چوہدری صاحب کو پتا ہے مجھے بتا دیں, ورنہ میں بتا دوں گا کیوں پبلک نہ کیے جائیں. صحیح ہے. اون صاحب ذرا جلدی سے بتا دیں کہ کیا آپ یہ جو عدالتوں میں کیسز بنائے ہیں جا کے پروسیکیوشن کے ذریعے سے عدالتوں میں ثابت کریں, جو ابھی علی پرویز صاحب کہتے ہیں ٹیلی ویژن پر آپ شور مچانے سے کیا فائدہ جب عدالتوں میں ثابت ہی نہیں کر پائیں گے؟ بڑے سمپل اردو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو پوائنٹ بڑا سمپل ہے کہ جو 64 سب چالان ہے اس میں جن 16 لوگوں کی پوری کہانیاں ہیں کہ جی میں نے میری تنخواہ 16,000 ہے اور میرے اکاؤنٹ میں 1 ارب آیا, دوسرے نے کہا میرے اکاؤنٹ میں 3 ارب آیا, ان 16 لوگوں کی کہانیاں, ان کے بینک اکاؤنٹس, پیسے, ایک تو یہ ثابت ہو جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, کہ کتنا ٹائم لیتا ہے. آج میں اور علی ملک صاحب ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جتنی ان کی اب آگے جرا ہوگی جب ٹرائل ہونے کے بعد, ایک تو اس کو لائیو دکھاتے ہیں تاکہ پوری قوم یہ تماشا دیکھے, اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتے ہیں تاکہ 2023 کے الیکشن سے پہلے یہ اس قوم کو ثابت ہو جائے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو جو بیانیہ تھا وہ جھوٹ تھا, ہم نے سب فراڈ کیا, اور ہم جو احتساب کا نعرہ مار رہے تھے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے, ہم یا جھوٹے ثابت ہو جائیں گے یا پھر یہ کرپٹ ثابت ہو جائیں گے. دونوں میں سے کسی ایک کو کم از کم قوم کے سامنے 2023 سے جانے سے پہلے. چلیں, بہت شکریہ اون عباس صاحب, وقت ختم ہو گیا, لیکن اگر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا تو آپ کے پروسیکیوٹرز کو بھی حاضر ہونا پڑے گا اور تیاری کے ساتھ آنا پڑے گا, شاید یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے. بہت شکریہ اون عباس بپی صاحب, علی پرویز ملک صاحب, اور مقبول جان صاحب اور عارف چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.